بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر ہما دستگیر۔ گریڈ 5 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے عظیم ماؤں کے عظیم بیٹے۔ اس سبق میں ہم کیا پڑھیں گے؟ پڑھائی، تعارف، الفاظ معنی، جملے، سوال جواب، قواعد اور مذکر مؤنث۔ اس کا ہم پہلا دورانیہ شروع کرتے ہیں۔ پہلے دورانیے میں آپ کے پاس کیا ہوگا؟ تعارف اور پڑھائی ہوگی۔ جی، یہاں پہ آپ مختلف تصاویر دیکھ رہے ہیں۔ ان تصویروں کا میں آپ سے تعارف کروا دیتی ہوں۔ یہ ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، یہ تصویر ہے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، یہاں پر ہے حضرت نظام الدین اولیاء، یہ تصویر حضرت نظام الدین اولیاء، یہاں پر یہ ہے خواجہ حسن نظامی، یہاں ہے مولانا محمد علی جوہر، اور یہ آخری تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے حکیم محمد سعید صاحب کی۔ جی، اس سبق کا میں آپ کو تعارف کروا دیتی ہوں اور پڑھائی بھی ہم ساتھ ساتھ کر لیتے ہیں۔ جی، بچے کی تعلیم و تربیت میں جتنی دلچسپی ماں لیتی ہے اتنی کوئی اور نہیں لیتا۔ یہ ماں ہی کی تربیت تھی کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈاکوؤں کے سردار سے صاف صاف فرما دیا کہ میرے کرتے میں دینار سلے ہیں۔ اس سچائی سے ایک طرف تو ماں کی اچھی تربیت ظاہر ہوتی ہے اور دوسری طرف ان کی صداقت جس نے ڈاکوؤں کو نیک انسان بنا دیا۔ حضرت بایزید بسطامی بھی اپنی ماں کی تعلیم و تربیت اور ان کی دعا سے اللہ کے ولی بنے۔ ایک رات آپ کی والدہ نے پانی مانگا، آپ پانی کا کٹورا لے کر ان کے پاس پہنچے تو انہیں سوتا پایا۔ حضرت اسی طرح کٹورا لیے کھڑے رہے یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ ماں کی آنکھ کھلی تو دیکھا فرمانبردار بیٹا پانی کا کٹورا لیے کھڑا ہے۔ وہ بڑی حیران ہوئی اور پوچھا، بیٹا تم کیسے کھڑے ہو؟ آپ نے فرمایا، اماں جان آپ نے رات کو پانی مانگا تھا، جب تک میں پانی لایا آپ سو چکی تھیں اور میں آپ کو جگانے کے بجائے یہ سوچ کر کھڑا رہا کہ نہ جانے کس وقت آپ کی آنکھ کھل جائے اور پانی کی طلب ہو۔ ماں نے محبت بھری نظروں سے فرمانبردار بیٹے کو دیکھا اور اسے دل کی گہرائیوں سے وہ دعا دی جس سے انہیں ایک بڑا رتبہ عطا کیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء ابھی صرف 5 سال ہی کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کے بعد ان کی ساری تعلیم و تربیت ان کی والدہ بی بی زلیخا نے کی۔ انہی کی دعاؤں کی برکت سے انہیں بڑا رتبہ ملا اور وہ سلطان المشائخ یعنی اس وقت کے بزرگوں کے بادشاہ کہلائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے جو اپنے وقت کے بہت بڑے حکیم، عقل مند اور معلم اور اللہ کے نیک بندے تھے۔ انہیں اپنی ماں سے اتنی محبت تھی کہ ایک لمحے کو ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اپنی ماں کی دعاؤں سے ہی اتنے بڑے انسان بنے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں ان کا ذکر کیا۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر میری ماں مجھ سے جدا ہو جائے تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ رئیس الاحرار مولانا محمد علی جوہر بیک وقت بہت بڑے مقرر، انگریزی داں، اہل قلم، اخبارات کے مدیر اور تحریک آزادی کے مجاہد تھے۔ جب انہوں نے تحریک خلافت شروع کی تو دنیا میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اسلام دشمن قوتوں نے ان کی مخالفت کی اور انگریزوں نے انہیں قید کر دیا۔ اس موقع پر ان کی والدہ نے، جنہیں بی اماں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کی ہمت یوں بڑھائی۔ ان کے جذبات کو شفیق رامپوری نے اس طرح بیان کیا ہے، بولی اماں محمد علی کی، بولی اماں محمد علی کی، جاں بیٹا خلافت پہ دے دو۔ مصور فطرت حضرت خواجہ حسن نظامی کا شمار اردو ادب کے بے مثال انشا پردازوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے حکیم محمد سعید کی والدہ کے بارے میں ایک کتاب لکھی جس کا نام مادر ہمدرد ہے۔ اس کتاب میں خواجہ حسن نظامی نے حکیم صاحب کی والدہ کی ان غیر معمولی صلاحیتوں کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے اپنے شوہر کی وفات کے بعد بچوں کی تربیت اور ہمدرد دواخانے کی ترقی کے لیے صرف کی۔ یہ انہی کی دعاؤں کی برکت تھی جس نے ان کے بیٹوں کو علم، عزت اور شہرت عطا کی۔ حکیم محمد سعید خود لکھتے ہیں، ہم سب کی ذمہ داری ابتدا میں ہماری آپا مرحومہ وہ اپنی والدہ کو کہتے تھے، جی، ان پر رہی۔ انہی کی تربیت نے ہمیں وہ بنایا جو آج ہم ہیں۔
اولاد کے لیے ماں باپ ایک بہت بڑی نعمت ہیں۔ باپ محنت مزدوری کر کے جو روپیہ پیسہ کماتا ہے اس سے گھر بار چلتا ہے، بچوں کی پرورش ہوتی ہے، ان کے پڑھانے لکھانے کی ذمہ داریاں پوری کی جاتی ہیں، لیکن شوہر کی خدمت کے علاوہ بچوں کی دیکھ بھال اور تعلیم و تربیت کے لیے ماں جو خدمت کرتی ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ ماں کی خدمت کا سلسلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب اللہ کے حکم سے دنیا میں آتا ہے، جب بچہ اللہ کے حکم سے اس دنیا میں آتا ہے۔ پنگوڑے میں لیٹے ہوئے بچے کو صاف ستھرا رکھنا، وقت پر غذا پہنچانا، موسم کی گرمی سردی سے بچانا، اگر وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی تیمارداری کرنا، رات بھر جا کر بچے کے آرام و سکون کا خیال رکھنا، اس کی صحت کے لیے دامن پھیلا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا صرف اور صرف ماں ہی کا کارنامہ ہے۔ اس لیے ماں کا رتبہ باپ سے زیادہ بلند ہے۔ بچہ اپنا زیادہ وقت ماں کے ساتھ گزارتا ہے، اس ماں کے ساتھ جو اسے پالنے میں جھلاتی ہے، اسے میٹھی میٹھی لوریاں سناتی ہے، کہانیاں، پہیلیاں، لطیفے، گیت اور نظمیں یاد کرواتی ہے، اسے رہنے سہنے، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، ہنسنے اور بولنے کے طریقے سکھاتی ہے، اس کی تکلیف پر روتی اور خوشی پر ہنستی ہے۔ تمام رسولوں، نبیوں، ولیوں، مبلغوں، رہنماؤں، شاعروں اور ادیبوں نے ماں کی عظمت کو باپ سے زیادہ مانا ہے۔ ماں کو بچے اور بچے کو ماں سے جو محبت ہوتی ہے اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ ماں بچے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے اور بچہ ماں کے پہلو میں سکون پاتا ہے۔ جی، سبق کا تعارف بھی ہو گیا اور پڑھائی بھی ہوگی۔ اب آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ صفحہ نمبر 32 پر آپ کو معروضی سوالات دیے گئے ہیں جو ابھی آپ نے سبق پڑھا ہے اس سے متعلق ہیں، وہ سوالات آپ نے کتاب پر حل کرنے ہیں۔ یہ آپ کا آج کا کام ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔